نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ سوانح خاقہ، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے وصال مبارک کی تاریخ 6 ذی القعدہ ہجری 1439 مطابق 20 جولائی عیسوی 2018 بروز جمعہ نماز مغرب سے پہلے تازہ وضو کر کے 7:18 پر کلمات اذان سن کر اس کو ادا کرتے ہوئے اپنے مکان بریلی شریف میں داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ حضور تاج الشریعہ کے روزمرہ معمولات۔ بریلی شریف اور بیرونی بریلی شریف میں حضرت کا یہ معمول رہتا تھا کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قصیدہ بردہ شریف اور ضروری وظائف پڑھ کر زائرین سے ملاقات فرماتے، جن کو مرید ہونا ہوتا تھا انہیں مرید فرماتے، جو دعاؤں کے لیے حاضر ہوتے ان کے لیے دعا فرماتے، جو مدد کے لیے حاضر ہوتے ان کی مدد فرماتے، تصدیق کے لیے حاضر ہوتے ان فتووں کی تصحیح اور تصدیق فرماتے۔ اس کے علاوہ وہ خود کوئی مستقل رسالہ املا کرواتے یا اعلیٰ حضرت کے کسی رسالہ کی تعریب کرواتے، اور پھر اگر وقت اجازت دیتا تو کوئی کتاب سماعت فرماتے۔ یہ سلسلہ کوئی تقریباً 1:30 بجے تک جاری رہتا۔ نماز عصر سے فارغ ہو کر دلائل الخیرات شریف اور دیگر وظائف پڑھتے، یہاں تک کہ نماز مغرب کا وقت شروع ہوتا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے لوگوں سے ملاقات فرماتے، خواہش مندوں کو داخلہ سلسلہ قادریہ رضویہ فرماتے، اور جو جملہ ضرورت مندوں کے لیے دعا فرماتے۔ پھر موقع پا کر کچھ تحریری کام کرتے یا کوئی کتاب سماعت فرماتے۔ عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد نماز ادا فرماتے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان احادیث کریمہ کے مصداق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے عن قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ ترجمہ کنز الایمان، سورہ مریم، آیت 96۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف، مسلم شریف کے الفاظ یہ ہے۔ حدیث شریف آپ اسکرین پر پڑھے، ترجمہ سماعت فرمائیے اور پڑھے بھی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو، تو حضرت جبریل اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل آسمان میں ندا کر دیتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت فرماتا ہے اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں وہ مقبول انعام ہو جاتا ہے۔ انتہا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، یعنی جب بندہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے،
اللہ تعالی مومنوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ جب ہم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ذات گرامی پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ ہمیں اس حدیث پاک کے مصداق نظر آتے ہیں، بلکہ اس حدیث پاک کی چلتی پھرتی تصویر نظر آتے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے جلسوں میں دیکھا، بڑے اچھے مقررین اور شعراء اپنی جادو بیانی سے بھی لوگوں کو 12 بجے کے بعد جلسہ گاہ سے چلے جانے سے نہیں روک پاتے ہیں، مگر قربان جائے حضور تاج الشریعہ کی مقبولیت پر آپ کے رخ زیباں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے 1-1:30 بجے تو کیا پوری رات کوئی جلسہ گاہ میں ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی جلسہ گاہ پہنچنے میں 2 یا 3 بج جاتے تھے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ اس وقت بھی مجمع کا وہ عالم ہے جو 10-11 بجے ہوتا ہے۔ آپ کی تاریخ مہینہ 2 مہینہ پہلے نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ ہفتہ 10 دن پہلے دی جاتی تھی، کہیں تو 1-2 دن پہلے بتایا جاتا تھا، مگر مجمع اتنا ہوتا تھا جیسے سال بھر سے اس کی تیاری چل رہی ہو۔ کبھی کبھی تو ایسے علاقوں میں جانا ہوتا تھا جہاں لگتا تھا کہ گنے چنے لوگ ہی جلسہ میں آ سکتے ہیں، مگر وہاں بھی جلسہ گاہ میں پہنچ کر دنگ رہ جاتے تھے کہ لوگوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر زیارت کے لیے کب سے بیتاب ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے جلسہ گاہ میں پہنچنے کے بعد لوگوں کی نگاہیں آپ کے چہرے مبارک پر مرکوز ہو جاتی تھے، کسی اور جانب اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھے کہ جتنا وقت ملے آپ ہی کی پرنور چہرہ کی زیارت میں گزرے۔ آپ کے پرنور چہرہ کا ایمان حسن و جمال اور اس کی زیارت کے لیے دیوانگی دیکھ کر ایک شاعر نے بے ساختہ کہا تھا اور سچ کہا تھا، اس لیے زبان زد خاص و عام ہو گیا۔ چہرہ لگے سہانا میرے ازہری میاں کا، ہر بریلوی سنی ہے دیوانہ میرے ازہری میاں کا۔ عرب ہو یا عجم، مشرق ہو یا مغرب، ہم نے ہر جگہ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے دیوانگی دیکھی۔ حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمہ پر سرکار کا خاص انعام تھا جو ہمیں دور دور تک کسی اور میں نظر نہیں آیا۔ لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اور خوبصورت دکھائی دینے کے لیے نہ جانے کیا کیا ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، مگر آپ کے حسن و جمال اور مقبولیت کو دیکھ کر ہر ایک یہی کہتا تھا کہ یہ خدا داد مقبولیت ہے جو ہر شہر اور ہر ملک میں یکساں نظر آتی تھی۔ بھرے مجمعوں اور بھری محفلوں میں کسی کو یہ نہیں پوچھنا پڑتا کہ ان میں تاج الشریعہ کون ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ پاکستان کے حضرت کے مرید سلیم میمن نے مجھ سے خود بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت پاکستان تشریف لا رہے تھے، ہم لوگ ایئرپورٹ استقبال کے لیے گئے۔ میں ایئرپورٹ میں اندر تک جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سیکورٹی والے نے مجھے روکا کہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں نے کہا کہ میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں۔ وہ بولا یہاں تو نہ جانے کتنے پیر آتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا مگر میرے پیر و مرشد لاکھوں میں ایک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے دکھانا، اگر ویسے نہیں ہوگے جیسا تم نے کہا تو میں تم پر فائن لگا دوں گا۔ میں نے کہا وہ جب آئے گے تو خود دکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس کے بعد ہم انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لائے تو یہی سیکورٹی گارڈ جو یہ سب باتیں کر رہا تھا، یہ پوچھے بغیر کہ تمہارے پیر و مرشد کون ہے؟
دیوانہ وار حضرت کی دست بوسی کرنے لگا اور لوگوں کو ہٹانا تو درکنار اس کی نظریں حضرت کے چہرے سے نہ ہٹ رہی تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ جل جلالہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو لوگوں کی حاجتیں اس کی طرف کر دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے کاشانہ اقدس پر نظر ڈالتے ہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی آپ کا ورود مسعود ہوتا تھا وہاں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث پاک بھی مکمل طور پر آپ علیہ رحمہ پر صادق آتی ہے۔ آپ کی گلی میں ہر وقت عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، کوئی آپ کی زیارت کا مشتاق، کوئی اپنی بیماری سے پریشان، کوئی اپنی بیٹی کی شادی کا معاملہ لے کر، کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ سسرالیوں کے برتاؤں کو لے کر، کوئی اولاد نہ ہونے سے اور کوئی نافرمان اولاد کو لے کر، کوئی اپنے روزگار کا مسئلہ لے کر، کوئی شادی کرنے کے لیے اسباب کو لے کر، کوئی اپنے شوہر کو لے کر، کوئی اپنی بیوی کو لے کر، کوئی اپنے اوپر کیے گئے جھوٹے مقدمہ کو لے کر، کوئی گھر نہ بننے کی پریشانی لے کر، کوئی اپنی جان و ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرانے کے لیے، کوئی جادو ٹونے اور کوئی برے اثرات سے پریشان ہو کر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں اور دعا کروا رہے ہیں۔ کچھ دن میں واپس لوٹ کر کہتے ہیں، حضور آپ نے دعا فرمائی تھی، ہمارا کام ہو گیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کسی کے لیے دعا کرتے تو کسی کے اوپر دم فرماتے، کوئی پانی کی بوتل لے کر دم کرواتا تو کوئی تیل کی شیشی لے کر، کوئی خیر و برکت کے لیے شادی میں استعمال ہونے والی چیزوں جیسے آٹا، چاول، گیہوں وغیرہ لے کر ان پر دم کرواتا، کوئی پھلوں پر دم کرواتا وغیرہ وغیرہ۔ غرض اس در پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا تھا کہ یہاں سب کی جھولیاں بھر جاتی تھے اور سب کی پریشانیاں دور ہوتی تھے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی خدمات جلیلہ۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے تشنگان علوم نبویہ کو سیراب کرنے کے لیے مسند تدریس کو سنبھالا اور اپنی درسگاہ سے بے شمار علماء تیار کر کے لوگوں کی دینی رہنمائی کے لیے ملک کے طول و عرض میں پھیلا دیے۔ ملک و بیرون ملک سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور عقیدہ و عمل میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے مرکزی دارالافتاء میں سند افتاء کو سنبھالا اور ہزاروں فتاویٰ اپنے نوک قلم سے معرض تحریر میں لائے۔ مسلمانوں کے مختلف معاملات جیسے رویت حلال یعنی چاند رات کا مسئلہ، اعلان جمعہ و عیدین کا قیام وغیرہ کے لیے مرکزی دارالقضاء قائم فرمایا۔ اس کے ساتھ مختلف شہروں میں قضات کا تقرر فرمایا۔ مسلمانوں کو علمی فیضان سے مستفید فرمانے کے لیے ماہنامہ سنی دنیا کا اجرا فرمایا، جو ہر مہینے پوری آن بان کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں چھپ کر لوگوں تک پہنچتا ہے۔ مسلمانوں کے سیاسی مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کی قائم فرمودہ تنظیم جماعت رضا مصطفیٰ کی باغ ڈور سنبھالی۔ جدید مسائل کے حل کے لیے شرعی کونسل آف انڈیا کو قائم فرمایا، جس کے تحت ہر سال فقہی سیمینار منعقد ہوتا ہے اور جدید مسائل کا پیش کیا جاتا ہے۔ تبلیغ دین کے لیے
ملک و بیرونی ملک کا سفر کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کروڑوں لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہے، اور عالم یہ ہے کہ آپ جس طرف رخ کرتے ہیں آپ کے عقیدت مند ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آنکھیں بچا کر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر اہل سنت والجماعت کے یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے مختلف ملکوں خصوصاً عرب، شام، مصر، عرب امارات، یورپ اور افریقہ کا سفر کیا، اور وہاں کے علماء سے میٹنگ کر کے اور انہیں اپنے یہاں دعوت دے کر اس رابطہ کو مضبوط فرمایا، جس پر ہر سال عرس رضوی کے موقع پر عربی ممالک کے علماء کی آمد گواہ ہے۔ عالمی پیمانے پر اعلیٰ حضرت اور آپ کے عقیدت مندوں کے خلاف بد مذہبوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے آپ نے مرات النجدیہ اور الحق المبین جیسی کتابیں تصنیف فرمائے، اور پھر اعلیٰ حضرت کے درجنوں مختلف تحقیقی رسائل کا عربی میں ترجمہ کر کے ان کو عالم عرب کے علماء تک پہنچایا، جس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے تجر علمی کا اقرار کیا، اور دوسرے یہ کہ بد مذہبوں کی سازشیں بے نقاب ہوئے اور ان کا اصلی چہرہ ان کے سامنے آیا، اور جب ان پر ان بد مذہبوں کی حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے اپنا تحریری اور تقریری بیان کچھ اس طرح دیا کہ اعلیٰ حضرت اور ان کے عقیدت مندوں کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں، بلکہ بد مذہبوں کے مقابلے میں سچی سنیت کی پہچان ہے۔ یہ ساری خدمات دیکھ کر جامعہ ازہر، جہاں سے آپ نے تعلیم لی، جامعہ ازہر نے آپ کو فخر ازہر ایوارڈ دیا، جو آپ سے پہلے ہندوستان میں کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں جارڈن کی عالم اسلام کی معاصرن ترین شخصیات کی چھان بین کرنے والی تنظیم نے جو فہرست مرتب کی، اس میں ہندوستان کی شخصیات میں آپ کا اسم گرامی یعنی آپ کا نام پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو کچھ دیکھنا ہو تو آپ کے در دولت پر حاضر ہو جائے، جہاں ہر وقت لوگ پروانہ وار پھرتے ہیں، جن میں علماء، عوام، بیمار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، قرض دار، اور جن بچیوں کے رشتے نہیں آتے ہیں، غرض ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں اور اپنی مرادیں پا کر خوشحال گھر لوٹتے ہیں۔ یہ سب فیضان ہے سرکار اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کا، جو ان کے سچے جانشین کے ذریعہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ مولا تعالی حضور تاج الشریعہ 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم کے علمی اور روحانی فیضان کو عام سے عام تر فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و اکرم التسلیم۔